ایمان میں حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، ایک گدھے پر سوار تھے آپ کے، اور میرے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی سوائے کجاوے کی لکڑی کے۔ وہی العود، وہ لکڑی ہے الذی یکون خلف الراکب، جو سوار کے پیچھے ہوتی ہے۔ 2 نمبر حاشیے میں لکھا ہے انہوں نے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے معاذ حل تدری، کیا تو اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ کیا اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ و رسول ہوا علم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق پھر اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کرتا اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اچھا یہاں پہ اپنے بات کی کہ کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پر جنت دینا واجب ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی شان کے لائق ہے کہ جو اس کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، یہ اس پر واجب ہے۔ اگر وہ کل کائنات کل مخلوق کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تمام بندوں کو، پھر بھی کوئی بندہ احتجاج نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ظلم کیا، یہ پھر بھی ظلم نہیں ہے، کیونکہ بندہ اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک فرمائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، تعلیمات دی ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اچھے معاملہ فرماتا ہے بس۔ تو بے شک فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ فرمایا نہیں، لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دینا، فیتکلوا، وہ پھر توکل کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ انہوں نے پھر یقین کر لینا کہ بس ٹھیک ہے اللہ کو ہم مانتے ہیں تو جنت میں تو ایک دن ہم نے چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تمدو ویترک الجہاد فی حق اللہ، اجتہاد، وہ نمازیں چھوڑ دیں گے، پھر یہ معاملات سے لوگ دور ہو جائیں گے، تو لہذا فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، حالانکہ وہ حضرت معاذ نے بتایا تو ہے نا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ بتایا تو پتہ چل رہا ہے، حدیث میں آیا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدان تھا کہ ان کو زجر و تنبیہ کے لیے فرمایا کہ نہ ابھی نہ بتانا، اس طرح تازے تو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ابھی، تو اگر ان کو یہ باتیں ابھی بتا دیں تو پھر عبادت کی طرف کیسے جائیں گے؟ جب وہ عبادت میں رغبت کرنے لگ جائیں، دل ان کا لگنے لگ جائے گا عبادت کے اندر، پھر ان کو یہ بات ارشاد فرمائی جائے گی۔ تو ابتداءً اس کی مناہی تھی۔ اچھا، وہ آگے مزید لفظ آئیں گے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ سے بچتے ہوئے وہ بتایا، وہ آگے آتے ہیں لفظ۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک کی ہے، یہ کتنے نمبر ہے آپ کی ادھر؟ یہ حدیث 22 ہے، ویسے وہ دوسرے میں ہوگا زیادہ، کوئی 25-26 شاید ہو۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے نسخے پہ 22 ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ ان کے پیچھے تھے۔ اب یہ دیکھیں بات وہی ہے اور روایت حضرت انس کر رہے ہیں، یہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ فرمایا اے معاذ، اور ان کے پیچھے کجاوا تھا۔ فرمایا اے معاذ، قالا، صحابی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، وصادیکا، آپ کی اطاعت کے لیے میں تیار ہوں۔ لبیکا وصادیکا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی بیان کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لبیک وصادیکا کہ حضور میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے میں بالکل فوراً تیار ہوں۔ یہ لبیکا، اجبت لک اجابۃ بعد اجابۃ، میں یعنی فل تیار ہوں آپ کی بات کو کا جواب دینے کے لیے۔ واقمت علی طاعتک، اور میں آپ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہوں بالکل جیسے کھڑے ہونے کا حق ہے، یہ مطلب۔ اور اس کی توجیہ آپ نے قافیہ میں پڑھی ہے، کیسے یہ لبیک کن الفاظ سے نکل کر لبیک بنا۔ فرمایا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وصادیک، دوسری بار پھر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہ نعرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی تھا کہ وہ عرض کرتے تھے حضور کی خدمت میں۔ تیسری بار فرمایا معاذ، عرض کی لبیک وصادیک، 3 بار حضور نے بھی 3 بار پوچھا، معاذ 3ویں بار کہا کہ لبیک یا رسول، میں حاضر ہوں۔ 3 بار کیوں کہا؟ فل بندے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے 3 بار بات کو دہرائی۔ جیسے ہمارے خطیب، میں مثلا تقریر کر رہا ہوں، میں کہوں سنیں، ذرا توجہ سے سنیں بات، دل سے سنیے گا اس بات کو 3 بار،
تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوب توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے 3 بار. تو نبی علیہ السلام نے توجہ ان کی خوب حاصل کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی سے تصدیق کرے. منافق کس سے نکل گیا؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں مانتا. دل سے تصدیق کرے، سچا جانے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. یعنی وہ بندہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا. اچھا، اس کے بارے میں ہے جو حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، اور سلف و صالحین کی ایک جماعت کہتی ہے ان ھذا کان قبل نزول الفرائض والامر والنہی، یہ نماز اترنے سے پہلے کی بات ہے، روزہ آنے سے پہلے کی بات ہے، زکوٰۃ آنے سے پہلے کی بات ہے. اس وقت صرف لا الہ الا اللہ ہی جنت کی بنیاد قرار دیا گیا تھا، باقی احکام آہستہ آہستہ ہیں. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار نہیں حاصل ہوگا، اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دیا کہ ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک، یہ 2 توجیحات علماء نے بیان کی. تو یہ اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اگرچہ وہ جتنا مرضی گندے اعمال والا، بد اعمال ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس کی وجہ وہ دوسری حدیث نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت میں جائے گا. یہ شاید اسی باب میں آئے گی وہ آگے روایت. اچھا جی، قالا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بالناس، کیا میں لوگوں کو یہ خبر نہ دے دوں، جا کے بتا نہ دوں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے؟ فیستبشروا، وہ خوش ہو جائیں گے. بندے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. ذرا خوشخبری والی بات بھی تو بتانی چاہیے نا، بندوں کو خوشی والی بات، راضی ہو جائیں. قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذن یتقلوا، ایسے تو وہ توکل کر لیں گے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، حضور کی گواہی دے دی، نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیا، تو بس ٹھیک ہے. تو توکل وہ اسی پر کر لیں گے، مزید نیک اعمال کی طرف ان کی رغبت نہیں جائے گی. لہٰذا تم نے یہ خبر ان کو ابھی دینی. فاخبر بها معاذ، جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر دی عند موتہ، اپنے وصال کے وقت، تعصما، گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے ڈرتے ہوئے. کیونکہ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے علم چھپایا اس کو جہنم کی لگام ڈالی جائے گی. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہیں یہ علم ہے میرے پاس، نبی علیہ السلام نے ایک اتنی بڑی بات، کہیں میں یہ چھپا کے ساتھ نہ لے جاؤں. تو اس وقت آپ نے اپنے وقت وصال یہ حدیث لوگوں کو بتائی تھی. اللہ اکبر. اور یہ جو فرمایا کہ لوگ توکل نہ کر لیں، یہ علماء نے یہ بھی اس کے اندر توجیہ بیان فرمائی کہ یہ ہمارے لیے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والے بندوں نے توکل کر لینی. اور آج ہوا بھی وہ ہے، آج ہے کہ نہیں. ہمارے نماز کی ریشو پنجاب میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں. کے پی کے چلے جائیں آپ، خیبر پختونخوا اور ادھر اور پنجاب، زمین آسمان کا فرق ہے نمازیوں کی تعداد کا مسجدوں میں. آپ عربیوں کو دیکھ لیں، اہل عرب ہیں، وہ جیسے بھی ہو گئے ہیں، جتنے مرضی وہ یاشفا جو بھی ہو گئے معاملات، وہ جا رہے ہیں نماز کے ٹائم انہوں نے کل کائنات چھوڑ دینی، اپنی نماز انہوں نے پڑھنی جا کے مسجد، یعنی جو فرائض ہیں. لیکن ہمارے ہاں ان فرائض پہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا عمل ہوتا ہے. رمضان میں بھر جاتی مسجدیں، ساری بھر جاتی ہیں، سنیوں کی بھی، وہابیوں کی بھی، دیوبندیوں کی، اور رمضان کے بعد ساری خالی، کیونکہ سارے مہینے کے نمازی بخشوالی ہیں، گناہ 11 مہینے موجیں، یہ تو لات ہے. تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے توکل کر لینی. اس کی وجہ ہمارے بندوں نے فضائل رمضان کی سنائیں زیادہ. باقی دیگر معاملات اب دیکھیں آپ، جو ہماری محفلیں ہیں، جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، ہر مسئلہ کی دیکھ لیں آپ، ان کے موضوعات زیادہ سے زیادہ شخصیات معاملات پہ ہوتے ہیں. جو فرائض اسلام ہیں، جو اصولی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہماری کتنی کانفرنسیں، کتنی محفلیں، کتنے تربیتی اجتماع، کتنی نشستیں منعقد ہوتی ہیں، جس کے اندر لوگوں کو نماز کی اہمیت اور اس کی چھوڑنے کی گناہ وغیرہ کو بتایا جائے. زکوٰۃ سے بچنے، زکوٰۃ کے چھوڑنے کے اوپر جو گناہ ہے، اس کے اوپر کتنا جمعہ پڑھایا جاتا ہے. بندے، کیونکہ بندے کہتے ہیں یہ بحث کرنی نہیں، گال سنا دے بس. حضرت بلال حبشی کا قصہ کو سنا دیں، یوسف علیہ السلام کی بات سنائیں، ان کا قصہ سننا ہے. تو یہ بھی چیزیں بتانی چاہیے، کیونکہ فرمایا تو پھر لوگ توکل کر لیں گے. ہمارے بندوں نے جب یہی کہنا کہ آپ نے محفل میں روٹی کھا لی تو آپ جنتی ہیں، تو توکل تو ہو گئی. پھر ایسے ہے کہ نہیں؟
تو پتہ چلا کچھ خوشخبریاں بھی ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام عوام الناس کو بتانے سے منع فرمایا. یہ حکم عام عوام کے لیے تھا، خواص کے لیے نہیں تھا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ملا علی قاری فرماتے ہیں جو خاص الخواص لوگ تھے ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی جزا نہ ملے، کوئی معاملہ نہ ملے، وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کریں. جیسا کہ انہوں نے آتا ہے روایت کے اندر کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے جواب میں کہ جس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ساری رات جو ہیں وہ کرتے ہیں قیام، آپ کی انگلیاں اپنا جو ہیں ٹخنے مبارک اپنا پنڈلیاں یہ سوج جاتی ہیں اور آپ کی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی ہیں، اتنا لمبا کیوں آپ قیام فرماتے ہیں حالانکہ آپ کی شان یہ اللہ نے آپ کے صدقے اگلے پچھلے کو گناہ بخش دیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ تھا انبیاء کا یہ لیول ہے، یہ مقام ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ان معاملات کے اندر، اور جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت و جہنم نہ بھی ہوتی یہ پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا. اور حضرت ایک صوفی ہیں اپنا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہیں ایک صوفی، ان کے بارے میں میرے ذہن میں ایگزیکٹ نام نہیں ان کا، کہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا. تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے نمازیں تیری جنت کے لیے نہیں پڑھی تھی، میں نے عبادت تیری جنت کے لیے نہ ہی میں نے تیری جہنم کے ڈر سے کی تھی، میں نے عبادت اس لیے کی تھی کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا خدا ہے، میں نے تیرے پیار اور تیری محبت میں تیری عبادت کی تھی، میں نے جنت نہیں لینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا. یہ فرمایا، یہ دیکھیں نا. اور فرمایا طالب الدنیا مخنث، دنیا کا طالب الدنیا مخنث، دنیا کا طالب مخنث ہے. و طالب الجنت مؤنث، اور جنت کا طالب مؤنث ہے. و طالب المولا مذکر، اصل میں جنا مرد وہ ہے جو اللہ کا طالب، اللہ کی رضا چاہتا ہے. یہ صوفیہ فرماتے. تو اس وقت رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو اٹھا کے میری جنت میں لے جاؤ. یہ ایسے یعنی اتنی محبت والا ایک عالم ہوگا. تو یہ خاصوں کی باتیں ہیں، ان کے لیے تو نہیں ہے کہ یعنی معاملات وہ تو توکل نہیں کرتے، وہ تو زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں عبادت کے اندر. تو یہ ہمارے لیے یہ بات فرمائی گئی تھی. چلیے آگے اگلی روایت بڑی زبردست کمال کی بات، اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وعلیہ ثوب ابید، آپ کے اوپر سفید کپڑا تھا، سفید رنگ کی آپ نے کوئی چادر مبارک لی ہوئی تھی. اچھا یہ کیا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ سفید رنگ کی چادر پہنی تھی؟ اب دیکھیں مثلا میں کہوں کہ میرے پاس جواد مجھے آیا ملنے جمعے والے دن، اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اب یہ آپ کو تھوڑی عجیب نہیں لگے گی بات؟ سفید کپڑے پہنے تھے. اب سے ابھی فرما رہے ہیں سفید کپڑے پہنے تھے، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس دن حضور نے سفید کپڑے پہنے تھے، یعنی مجھے اس وقت رسول اللہ کے جو حدیث بتانے لگا ہوں نا، اس ٹائم میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک ایک چیز نوٹ کر کے یہ حدیث سنی ہے، لہذا ایک رائی کے دانے کے برابر میں اس بات میں شک نہ کرنا. یہ مطلب ہے سفید کپڑے بتانے کا. سمجھ آ گئی اس کی مقصدیت؟ سفید کپڑے کیوں تھے، یہ کیوں بتایا؟ وہ نائم النسال میں محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر میں آیا تھوڑی دیر بعد، آپ جب بیدار ہو چکے تھے. فقالا، آپ نے فرمایا ما من عبدن، جو بھی بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ثم مات علی ذالک، پھر وہ اسی کے اوپر فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. نہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے چلا گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، یعنی اگر جو اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا دفتر بھرا پڑا ہو وہ جنت میں ایک دن ضرور جائے گا. یہی مطلب ہے اس حدیث کا. اچھا اب آگے حضرت جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سبحان اللہ، یہ زہد و تقویٰ کے اندر بہت مشہور تھے اور بہت یعنی صوفی مزاج بندے تھے. ایک پیالہ، ایک ڈنڈا، بس ایک توشہ دان، یہ کل جائیداد ان کی یہ تھی، اور اکیلے ہی ساری زندگی رہے، اکیلے ہی فوت ہوں گے. صوفی مزاج. وہ مال جوڑنے کے بارے میں ایک بار اختلاف ہو گیا صحابہ میں کہ پیسے پاس رکھ لینے چاہیے یا نہیں رکھ لینے چاہیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں. تو ایک صحابی کہنے لگے رکھ لینے چاہیے، جو ضرورت مثلا ایک سال کی ضروری ہے، اور سنت ہے ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو ایک سال کا خرچہ بھیج دیا کرتے تھے، یعنی ایک سال کا خرچہ اپنے پاس بحال کے رکھ لینا، یہ سنت ہے. لیکن آپ کا جو اجتہاد اور آپ کی رائے تھی سبحان اللہ، وہ صحابی نے فرمایا نا کہ جوڑ لینے چاہیے، انہوں نے اپنا ڈنڈا پکڑ کے ان کے ٹخنے پہ مارا، فرمایا خبردار اگر تم نے جوڑنے کی بات کی
توکل یہ ہے ایک ٹائم کا کھانا کھا دوسرے ٹائم کا تیرے گھر میں موجود نہ ہو، اللہ پہ یقین کر کے اللہ بھیجے گا دوسرے ٹائم کا۔ یعنی یہ اس طرح کے صوفی مزاج صبح فقر والی زندگی آپ نے گزاری۔ اچھا اب آپ جب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جنت میں جائے گا، قلت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوریاں کی ہوں، پھر بھی جائے گا جنت میں؟ کیونکہ آپ ان گناہوں کو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ تو ظاہری سی بات بہت بڑا ہے۔ اب زنا جو ہے یہ ہے بندے کا حق اپنا معاملہ ہے، اور چوری کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی اگر حقوق العباد بھی اس نے مارے ہیں اور حق اللہ بھی مارا ہے، دو گناہ کیے ہیں ڈبل، پھر بھی جائے گا؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا، میرا غلام پھر بھی قال قلت، میں نے پھر کہا حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، دوسری بار پوچھا اگر چوری کی ہو زنا کے، فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قلت، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ واقعی چوری والا بھی زنا والا بھی، یعنی اتنا تعجب آ گیا۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن، فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو چوری کی ہو، علی رغم انف ابی ذر، علی انف ابی ذر، اب اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے، علی رغم انف ابی ذر، اس کا مطلب یہ ہے رغم جو ہے مٹی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اور انف ناک، اب استعارہ ہے اس کے اندر، تشبیہ ہے۔ علی رغم انف رجل ابی ذر، علی کہاں پہ گیا، ہاں علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک کے اوپر مٹی بھی پڑ جائے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ایک جملہ محبت کا تھا، کیا مطلب؟ جب ناک پہ مٹی پڑتی ہے تو بندہ کپڑا رکھ لیتا ہے، ایسے ہی ہے، ہم اس کو ناپسند جانتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مٹی اٹھے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ اس مٹی کو ناک پہ پڑنے سے، منہ پہ پڑنے سے ہم ناپسند جانتے ہیں، تو مطلب مراد رسول اللہ کا یہ تھا ابو ذر تو جتنا بھی ناپسند جان لے اللہ تعالیٰ ایک دن اسے ضرور جنت میں بھیج دے گا۔ یہ مطلب تھا حضور کے فرمانے کا، سمجھ آ گئی بات کی؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ وہ آتا نا قیامت کے دن کہ ایک دو بندے دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاملہ فرمائیں گے، حقوق العباد ان کا حصہ سزا ملے گی ان کی، دیکھیں سزا تو بظاہری سی بات ہے، جو بندہ مطالبہ کرے گا وہاں پہ حساب بھرنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگوں کے معاملات اللہ کیسے درست فرمائے گا؟ فرمایا ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک نے ایک کا حق مارا ہوگا، تو ان دونوں کے معاملات ایسے ہوں گے، اللہ کا ارادہ ہوگا دونوں کو جنت دینے کا، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی۔ مظلوم گناہ گار تھا پر ہے مظلوم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس کو بھی جنت دینے کا، اور ظالم ہے نیک پر تھوڑا سا ظلم بھی کیا ہے، تھوڑا سا گناہ بھی ہے حق العباد کے بارے میں، اللہ پاک کا ارادہ اس کو جنت دینے کا، رب کی رحمت ہے اس پر، غلام رسول اللہ کا۔ تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کی نیکیاں پہلے پوری نہیں، دوسرا جو ہے اس نے اس کا حساب دینا ہے، اب وہ کہتا ہے اگر میں نے اس کو اپنی نیکیاں دی میری جنت رہ جانی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے سامنے جنت کر دیں گے، دونوں کے سامنے وہ دیکھیں گے جنت۔ اب فرمایا اندر باہر سے، باہر اندر سے نظر آتا ہے، ایسے بالا خانے ہوں گے، اتنا جب دیکھیں گے منظر تو کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کس کے لیے تیار فرمائے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا مظلوم، اللہ پاک فرمائے گا یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے، لیکن ملنی اس کو ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ جنت اس کی قیمت، کائنات میں اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی بندہ پوری کائنات کے لوگ مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو بھی کر سکتا ہے، تو بھی کر سکتا ہے ادا۔ وہ کہے گا یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ قیمت ہو جائے گی، وہ اس کو معاف کر دے گا کہ جا چل تو نے جو میرے تھوڑے سے پیسے دینے تھے جا میں نے تجھے معاف کی، یہ قیمت۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو دونوں ہی جنت میں چلے جاؤ، دونوں ہی چلے جاؤ جنت میں۔ یہ لہٰذا یہ اللہ کی رحمت ہے، بہانے تلاش کرتی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مانگو اللہ سے اس کی رحمت کی وسعت کے مطابق مانگو، اس کا فضل مانگو، اس کی عنایت مانگو۔ آگے اگلی روایت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گواہی دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید کی، میری رسالت کی، اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کے اندر عیسائیوں کا رد تھا جو کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں،
اس کی بندی کی، یہ یہودیوں کا رد ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح من، جو اللہ تعالیٰ نے اماں مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، یہودی تہمت لگاتے تھے آپ کے اوپر، جیسا کہ قادیانی آج کے یہ بھی اس طرح کا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اماں مریم علیہ السلام کا نکاح کسی اور سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر رسول اللہ نے ان کا رد فرمایا، بندی کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ۔ اب کلمہ سے کیا مراد ہے؟ لِأَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، کیونکہ وہ بندوں پر اللہ کی حجت ہیں، یہ معنی ہے آپ کے کلمہ ہونے کا۔ اور بھی معنی اس کے اندر علماء نے بیان کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل تھے اس دنیا پر، اس لیے فرمایا وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے اماں مریم کی طرف انہیں القاء کیا، وروح من، اور اسی کی روح سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں، جبریل علیہ السلام آئے اور پھونک ماری اماں مریم کے سینے پہ، تو آپ پیدا ہوا، حمل ہو گیا اور فوراً پیدا ہو گئے۔ والجنت والنار، اور اس نے گواہی دی کہ جنت اور جہنم حق ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کے عمل جیسے بھی ہوں، اس کے عمل جیسے بھی ہوں۔ سبحان اللہ، اچھے ہوں، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، برے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معاملہ سپرد ہے، اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک کے سزا دے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہے تو اسے معاف فرما دے قیامت کے دن اور وہ سیدھے جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ کے سپرد معاملہ ہے۔ حق اللہ کے جو معاملات ہیں نا، شرابی ہے بندہ، برے عمل کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ ان کی بنا پر کسی بندے سے نفرت نہیں کر سکتے ہم کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ نیک نہیں ہے، متقی نہیں ہے، پچھلی بات ہی آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ تو اس کو مانتے نہیں، وہ تو پھر انہیں کھانا کھلاتا ہے، تو لہٰذا یہ نفرت نہیں۔ عین ممکن ہے قیامت کے دن کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل ایک ہی پسند، جیسے بنی اسرائیل کی عورت کا پانی پلانا ہی پسند آ گیا۔ وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا وہ گناہ گار ہی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ صرف ایک ہی کام تھا، تورات میں رسول اللہ کا نام چوم لیتا ہوتا تو رب نے جنت نہیں دے دی اس کو۔ تو اللہ کس بندے کو کس عمل سے جنت دے دے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا اعمال کے اوپر تنقید کرنا اور اس کے اوپر حسد کرنا اعمال کی بنا پر، یہ صوفیاء کا مسلک اور مشرب نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، اور اس کے اندر معتزلہ اور خوارج کا رد ہے۔ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جس نے ایک بار زنا کر لیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جس نے شراب پی لی وہ جائے گا ہی نہیں جنت میں۔ ان کا یہ مذہب ہے، ہمارا اہل سنت کا یہ بالکل یہ مذہب نہیں۔ آگے اگلی روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، ابسط یمینک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ پھیلائیے، فلیبایعک، تاکہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں اور بیعت کر لوں آپ کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، پتہ چلا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، تو یہ بیعت اسلام تھی۔ تو کہتے ہیں فقبت تو یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سرکار نے فرمایا عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں شرط لگاؤں، مرید بھی ہوں گا شرط لگا کے ہوں گا، کمال نہیں ہوگی، مرید ہوں گا شرط کے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا شرط، کیونکہ ان کو پتا تھا میں جو شرط لگاؤں گا حضور پوری فرمائیں گے۔ فرمایا لگا بھائی کیا شرط ہے تیری؟ میں نے عرض کی ان یغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ یہ میری شرط ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علمتا، او ہو تو نہیں جانتا، ما علمتا، او کیا تو نہیں جانتا اے عمر کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کفر سے جب بندہ اسلام میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہجرت، ہاں لیکن اس کے اندر یہ ضرور ڈیٹیل یاد رکھیں کہ ایک بندہ اس نے ₹1,00,000 دینا ہے، وہ بھائی عیسائی ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب یہ نہیں ہے کہ لاکھ معاف ہو گیا، ہاں کہ جی میں اسلام لایا ہوں اسلام کی برکت سے لاکھ بھی معاف ہے، یہ نہیں ہے، یعنی اللہ حقوق اللہ کے اندر اس کے جتنے گناہ تھے وہ معاف ہوں گے۔ ہاں، اور ہجرت بھی پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہجرت سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد بھی حقوق اللہ والے ہیں، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ بعض علماء نے اس کے اندر کی ہے تحدید کی ہے
کہ نہیں اس سے مراد صرف صغیرہ ہیں، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جو حج کر کے آتا ہے، جس میں کوئی فسق نہ کرے، کوئی رفث کلام برا کلام نہ کرے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی دل لگا کے کرے، فرمایا جب واپس لوٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ اور جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے اس کے ذمے میں نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت، اسلام، حج یہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، یہ مسلم کی روایت ہے اور 2 حدیثیں مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ قال، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنی شرکاء، حدیث قدسی آ گئی، فرمایا میں شرکاء سے، شرک کرنے والے شرکاء سے بے نیاز ہوں۔ والآخر، اور دوسری روایت کے الکبریاء ردائی، ہم ان کو باب الریا اور کبر میں ذکر کریں گے۔ یہاں پر 2 حدیثیں تھیں۔ صاحب خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ مصابیح السنہ میں اس چیپٹر میں 2 روایتیں تھیں، میں ان کو اٹھا کے آگے لے گیا ہوں، باب الکبر والریا میں وہاں ہیں۔ آگے آ جائیں جی، دوسری فصل۔ حضرت معاذ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ کون داخل کر دیں؟ اعمال۔ پتہ چلا، اور اعمال کی توفیق اللہ کی رحمت ہے۔ تو جس حدیث میں آیا کہ ہر بندہ رحمت سے جنت، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اللہ اس کو عملوں کی توفیق دے دیں گے۔ اعمال بھی جنت میں داخلے کا سبب ہیں اور بلندی درجات کا وسیلہ ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا مجھے خبر دیجیے، عرض کی حضور مجھے خبر دیجیے ایسے اعمال کی جو مجھے جنت میں داخل کر دیں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے دور کر دیں دوزخ سے۔ فرمایا تو نے پوچھا ہے بڑا ایک عظیم معاملے کے بارے میں سوال کیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، اور میرے غلام یہ کام آسان اس پہ ہوتا ہے جس پہ اللہ آسان کرے۔ جنت میں جانا اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے سبحان اللہ۔ اور ایک سے جب تقدیر کے چیپٹر میں آگے آئے گا، اگر آگے ہم پڑھیں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر پہلے ہی فیصلے سارے ہو چکے ہیں کہ اس نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا، پھر نماز ہم رہنے دیں، کیونکہ اگر جنت جانا تو چلے جانا ہے، اگر جہنم میں لکھ دیا گیا تو چلے جانا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل میسر لما خلق، ہر بندہ جس راستے کے لیے، منزل کے لیے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کو خود ہی دل کرتا رہتا ہے نماز پڑھنے کا، شوق بڑھ جاتا ہے نماز کا، پھر وہ درود شریف خود ہی جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی جنت کے لیے، تو کام وہ خود ہی کرنے لگ جاتا ہے، جنت کے توفیق مل جاتی ہے۔ اور جس کو بنایا دوسرے راستے کی طرف ہے، بس پھر اس کا ادھر دل نہیں لگتا، دوسرے کاموں میں لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ آسان اس پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اچھا جی، فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے۔ قائم کرنے کا مطلب ہمیشہ پڑھنا، مداومت کے ساتھ پڑھنا اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ رمضان کے روزے سے یہ ڈیٹیل گزر چکی، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر عرض کی، پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، تجھے میں خیر کے دروازوں کے رہنمائی نہ کروں، خیر کے دروازے کئی بتاؤں نا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، شہوتوں سے ڈھال ہے۔ اور ایک روایت میں جہنم کے بعض، ایک اس کا معنی شہوتوں سے بچاتا ہے روزہ، دوسرا جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 خریف یعنی 70 سال جہنم کی آگ اسے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے پانی ڈالیں آگ ختم ہو جاتی، ایسے آگے نہیں، فرمایا صدقہ ایسے مٹاتا ہے۔ اور بندے کی نماز فی جوف اللیل، رات کے پہرے تہجد کی، یہ پڑھنا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، یہاں تک پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی بلغ یعملون۔ پھر فرمایا یعنی رات کو نماز پڑھنا، یہ بھی فرمایا افضل کام۔ پھر اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تہجد پڑھنے والے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، تہجد پڑھنے والے سائڈ پہ ہو جائیں۔ فرمایا اٹھیں گے کچھ بندے، ہوں گے تھوڑے ہوں گے، اٹھیں گے ضرور پر تھوڑے، سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے تم سب کو بے حساب جنت عطا فرمائی، تم رات کے وقت نیندیں قربان کر کے میرا نام لیا کرتے تھے، آج تمہیں یہ جزا تمہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا الا ادلک براس الامر وعمودہ، کیا میں تمہیں بتاؤں نا راس الامر کے بارے میں، سرا
یعنی ایک رسی کا ہوتا ہے سرا، بندہ وہ پکڑ لے تو بس ٹھیک ہے۔ فرمایا تجھے تمام معاملات کا سرا نہ بتا دوں؟ وعمودہ وذروۃ صنامہ، اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی۔ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا راس الامر، دین کا راس الامر کل چیز اسلام ہے۔ راس الامر معاملہ پہلے اسلام ہے سب، اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ 100 سال خانے کعبے میں بیٹھے رہے، اس کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، بالآخر میں اس نے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ اسلام پہلی چیز ہے۔ تو فرمایا راس الامر اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، یہ دیکھیں، اور اس کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ نماز نہیں بندہ پڑھتا تو ستون ہی نہیں ہے، ستون نہیں آیا تو اس کا مطلب چھت بھی نہیں ہے، گر گئی ہے، عمارت گر گئی، ایسے ہی۔ تو لہذا فرمایا ستون نماز ہے، جو ہمارے کہا جاتا ہے نا صلاۃ و عماد الدین، معنوی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، سند پہ اگر اس کے کلام ہو۔ فرمایا نماز اپنا نماز ستون ہے اس کا، وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، پھر فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں بملاک ذالک کلہ، ان تمام چیزوں کے جمع کرنے پر، بار فل مٹھی بار، بس ختم ہو جائے جہاں بات۔ جی یا رسول اللہ، جی یا نبی اللہ، کہیں صحابہ یا رسول اللہ کہتے، کہیں یا نبی اللہ کہتے۔ علامہ محمد بن علان مالکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شاید وہاں نقطہ بتایا تھا ریاض الصالحین میں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بار بار یا رسول، اب میں جواد سے کہوں کہ ہاں جواد میاں تم جاؤ گے، تجھے آگے سے کہے جی میں جاؤں گا، بس اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ بار بار یہ میرا نام تو نہیں لے گا، نہیں نہ لے گا نام، بار بار میرا نام لے ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں جی ٹھیک ہے اوکے، اتنی بات ہوتی۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کرتے، بلا یا رسول اللہ، بلا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بار بار تکرار کرتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا۔ محمد بن علان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کو بار بار حضور کا نام لینے میں مزہ آتا، یا رسول اللہ بار بار کہنے میں صحابہ کو مزہ آتا تھا، بار بار یا نبی اللہ کہنے میں ان کو لطف آتا تھا، اس لیے وہ بار بار زبان پہ بہانوں سے حضور کا نام لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جی یا نبی اللہ، حضور خبر دیجئے۔ فاخذ بلسانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ، اس کو سنبھال کے رکھ ذرا۔ عرض کی یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہمارا اس کے عوض بھی مؤاخذہ ہوگا، پکڑ کی جائے گی جو ہم بولتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ساکولت کا امو کا، اوہو، ساکولت کا امو کا مطلب اگر کریں ہم اس کا، ویسے عربی لغت میں مطلب ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے، جیسے ہمارے ہاں مائیں بولتی ہیں اردو میں کہ کوئی کہاوت، جب کوئی بچہ محبت سے جیسے بولا جاتا ہے، پہلے اردو چھوڑیں، آپ پنجابی اپنا معاملات کر لیتے ہیں اپنے، ہمارے عرف کے اندر کیا ہے بولا جاتا کہ بچہ جب کوئی بات کہے تو والدہ کہتی ہیں او تیرا ککھ نہ روے ادھر آ، یا اے کام کر، اس طرح کہتی ہیں نا والدہ، او تیرا ککھ نہ روے، اس طرح کے حکایتیں بولی جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تو فوت ہو جائے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ جملہ بولا جاتا ہے اپنی طرف توجہ کروانے کے لیے، زجر و توبیخ، محبت میں توبیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ساکولت کا امو کا، فرمایا ساکولت کا امو کا یا معاذ، او گم ہو جائیں یا معاذ، تیری اماں تجھے ڈھونڈتی رہے، اور کیا بات کر رہا ہے تو، یعنی یہ حضور نے بطور محبت فرمایا۔ بعض اوقات سخت باتیں بھی محبت کی وجہ سے فرمائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا معاذ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، فرمایا لوگ جہنم میں چہروں کے بل پھینکے جائیں گے، کس کی وجہ سے؟ اپنے زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے پھینکے جائیں گے، جو ان کی زبان نے کاٹا ہے ساری زندگی، اس کے عوض اور اس کے بدلے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ زبان بہت کو حفاظت کرنا، نبی علیہ السلام فرمایا تم دو چیزوں کی گواہی دے دو، ایک زبان، دو جبڑوں کے ماں بین لحیتئی، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان، شرمگاہ اور زبان، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں کی اتنی اہمیت بیان کی گئی، زبان کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ زبان بڑے بڑے گناہ کرتی ہے، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، نفرت کا اظہار زبان کرتی ہے۔ 100 سال کے، 50 سال کے محبت بھرے تعلقات کو یہ زبان توڑ کے رکھ دیتی ہے 2 منٹ میں۔ 40 سال کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، 3 لفظ زبان سے نکل جائیں رشتہ ذبح ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کفر زبان سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے،
کوئی بندہ جملہ بولتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک نعوذ باللہ ایک سن رہا تھا، ایک جوان تھا، وہ کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی گانا گا رہا تھا زبان میں، میرے کانوں میں اس کی آواز پڑ گئی، بیٹھا تھا کہیں پاس میں، تو وہ اپنے دھیان میں کہیں اس نے وہ اتنا نعوذ باللہ کفریہ کلمہ، میں کہ اللہ، میں نے اس سے پوچھا یار یہ تو کیا پڑھ کلمہ تو دوبارہ کم از کم پڑھ، توبہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کہنے لگا جی میں نے تو گانا سنا تھا، مجھے کیا پتا تھا اس میں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور توہین تھی اس کے اندر، اس طرح کے معاملات۔ تو یہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، زبان جو ہے یہ معاملات اس کے درست بندے کو رکھنے چاہیے۔ اس پر ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تیری زبان ایسی ہو جس کے اوپر ذکر الہی جاری رہے۔ ابو امامہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض کیا، واعطى للہ، یعنی محبت اس کی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو بلکہ رضا الہی کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے اس نے بغض کیا، واعطى للہ، اللہ کے لیے اس نے لوگوں کو دیا، ومنع للہ، اور اگر کسی سے روکا تو اللہ کے لیے روکا، ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ اس نے پیسے نہیں دیے، مال نہیں دیا، اللہ کے لیے، یعنی کوئی ایسا شرعی عذر شرعی سبب تھا جہاں پہ اس نے مناسب سمجھا کہ نہیں یہاں پہ نہیں دینا۔ اب ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، اب بندہ اس کی معاملات اسے پہ مال روک لیتا کہ یہ میرے خدا کو گالیاں دیتا ہے، میں اس کو کیا دوں، تو اللہ کے لیے اس نے معاملہ کیا، اور اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، کھانا کھلایا کسی کو، کسی کی مدد کی غریب کی تو اللہ کے لیے، کسی اس نے دینی کام میں ویلفیئر کے اندر دے دیا پیسہ، یا اس نے رفاع عامہ میں خرچ کر دیا، یا دینی امور میں دین کے طلباء پہ علماء پہ خرچہ بھی کر دیا اس نے دین کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ آگے ترمذی، آگے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں ایک روایت کے، آگے حضرت ابو ذر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الاعمال، سبحان اللہ، فرمایا تمام اعمال میں سے افضل ہے الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ تمام عملوں سے افضل ہے، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی ذات میں اللہ کی رضا کے لیے بغض کرنا، ہمارا بغض ہوتا ہے ذاتی طور پہ اپنی کاموں کی وجہ سے، یہ کوئی نہیں، یہ برا ہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ بغض بھی اللہ کو پسند ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ پیچھے گزر گئی، اور مومن وہ ہے، یہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے خون اور اپنے مال پر جس سے امن میں آ جائیں، یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ مسلمان وہ ہے کہ لوگ اسے محفوظ رہیں، بچے رہیں، لوگوں کو نقصان نہ ہو، لیکن لوگوں کو یقین یا اعتماد ہو کہ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اس نے کیا کر دینا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو جائے اور انہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے ہمیں کوئی تکلیف دینی ہی نہیں ہے، ذہنی طور پہ بھی لوگ جس کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ نہیں شریف بندہ ہے یار، اس نے کبھی نہیں ہمیں تکلیف دینی، وہ مومن ہے۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جس سے لوگ امن میں تو آ گئے ہیں لیکن لوگوں کو اسے امن کا یقین نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اسلام اور ایمان، مومن اور مسلمان، یہ فرق ہے دونوں میں، پیچھے ہم اس فرق کو مزید ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے روایت کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت فضالہ اور مجاہد کی روایت کے اندر کچھ زائد الفاظ ذکر کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جان کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا، والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے، مجاہد وہ ہے، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا، وہ مجاہد ہے، اور مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ پیچھے بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ ورسول، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلما، کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا بہت کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیں اور یہ نہ فرمائیں کیا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے، جو امانت دار بندہ نہیں اس کا کوئی ایمان دین مان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، جس کا جو وعدہ نہیں نبھاتا، اپنی بات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کی بات کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور آگے حدیث ابن مسعود کی طبرانی کے اندر زائد الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پلوانوں پر نہیں لکھی ہے، ملا علی قاری نے لکھی ہے،
کہ لا فرمایا اس وقت تک بندے کا دین درست نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی زبان درست ہو، اور زبان تب تک درست نہیں ہوتی جب تک دل درست نہ ہو، اور جب دل درست ہوتا ہے زبان درست ہوتی ہے، زبان درست ہوتی ہے تو دین ایمان درست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہ آ جائے، یعنی پڑوسی کو ہو کہ اگر پڑوسی ساری زندگی بیچارہ یہی ڈر رہا پتہ نہیں یار اس نے کس ٹائم ادھر بم گرا دینا، پتہ نہیں کیا اس نے پھٹا کس ٹائم ڈال لینا، یہ ہے تو فرمایا وہ بندہ بھی اس کو روکا جائے گا جنت سے۔ اس چیز کا بھی حساب دے کے جانا پڑے گا کہ لوگوں کے ذہن میں آپ کا کیا ایک آپ کی پکچر کیا ہے، آپ کا امیج کیا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بندہ کیسا، کردار کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔